تو پہلے ہم حروف مدہ پڑھے تھے، اب ہم حروف لین پڑھیں گے۔ جب واو یا آ رہا ہو نا تو اس کے شروع میں زبر ہو تو وہ حروف لین یعنی لین پڑھائیں گے، کیونکہ یہ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا، آرام سے پڑھنا، یعنی اس کو نہ جھٹکا دینا ہے اور نہ ہی اس کو کھینچنا ہے، اور اس کو ہم پریکٹس کریں گے۔ اور یہ جو تختی ہے یہ ہم دوبارہ اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ پہلے ہم حروف مدہ والے لفظ پڑھے تھے، اب حروف لین پڑھیں گے۔ پھر ان کی بعد تختی نمبر جو 9 آ رہی ہے اس میں ان کی پریکٹس ہم نے کرنی ہے، ان سے الفاظ اور کس طرح یہ بنتے ہیں۔ ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش بھی پڑھی، اور اس کے بعد نون زبر الف نا، نون پیشوا نون زیریا نی، یہ حروف مدہ اور لین کہے جاتے ہیں۔ یہ ان کی ہم نے پڑھے، اب حروف لین ہم بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے والی تختی کے بعد میں پریکٹس کریں گے، کچھ اس کی کر لیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور نشست رکھ لیں گے اور اس کی اپنے پریکٹس کریں گے۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، سا اس۔ یہ دونوں حروف جو ہے نا، جو حروف سا ہے یہ زبان کے ثنایا علیہ سے نکلتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم نے تھوڑا سا ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے۔ بار بار یہ بات بتائیں گے، ایک بات کو بار بار بتایا جائے تب جا کر ذہن میں اترے گی، اور جب ہم نے پڑھنا ہے ہر لفظ کے اوپر انگلی رکھیں گے اور نظر پہ رکھیں گے، اور نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے تو وہ پھر پیوست ہو جائے گی، دماغ میں سوچ میں لکھی جاتی ہے وہ بات۔ اس لیے میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ میرا یہ اس میں تجربہ یا ایکسپیرینس ہے، اس لحاظ سے وہ یعنی ذہن میں چیز وہ لکھی جاتی ہے، پھر ساری زندگی بولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو دہراتے ہیں دوبارہ۔ تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی، زال زبر واو سو، زال زبر یا زئی، سو زئی۔ پھر دوبارہ سنیے، زال زبر واو زو، زال زبر یا زئی، زو زئی، زو زئی، را زبر واو رو، را زبر یا رئی، رو رئی، را زبر واو رو، را زبر یا رئی، رو رئی، رو رئی۔ آگے چلیے، زا کا جو لفظ ہوتا ہے، زے جو ہوتی ہے اس کو زے بھی نہیں بولنا، یہ زا بولنا، اور چت یعنی زبان کو دبا کر، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، زو زئی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، زو زئی، سین زبر واو سو، سین زبر یا سی، سو سی، سو سی، سین زبر واو سو، سین زبر یا سی، سو سی۔ آپ نے اس کو بار بار کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، شین زبر واو شو، شین زبر یا شئی، شو شئی، شین زبر واو شو، شین زبر یا شئی، شو شئی، سا زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی، سو سی۔ دوبارہ سنیے، ساد زبر واو سو، سا زبر یا سی، سو سی۔ ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نرمی سے ادا کرنا ہے، ان کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، آرام سے لین نرمی سے ہی ان کو پڑھنا ہے۔ اگر زاد زبر واو زو، زاد زبر یا زئی، زو زئی، زاد زبر واو زو، زاد زبر یا زئی، زو زئی، یہ حروف کی پہچان کے لیے ہے۔ زو زئی، زاد زبر واو زو، زاد زبر یا زئی، زو زئی، تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، وہ زاد تھا یہ والا، یہ زا ہے، زا زبر واو زو، زا زبر یا زئی، زو زئی، زو زئی۔ لام زبر واو لو، لام زبر یا لئی، لو لئی، لام زبر واو لو، لام زبر یا لئی، لو لئی۔ جو بچے ہیں جو ابتدائیہ میں ہیں ان کو بار بار کہنا چاہیے، اوپر سے دیکھ کر کہنا چاہیے، اور ان کو بار بار اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ لام زبر واو لو، لام زبر یا لئی، لو لئی، نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی، نو نئی، نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی، نو نئی۔ حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر یا ای، او ای، حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر یا ای، او ای۔ با زبر واو بو، با زبر یا بئی، بو بئی، با زبر واو بو، با زبر یا بئی، بو بئی۔ جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی، جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی۔
ہا زبر واو ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی، ہا زبر واو ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی، خا زبر واو خو، خا زبر یا خی خو خی، خا زبر واو خو، خا زبر یا خی خو خی، عین زبر واو او، عین زبر یا ای او ای، عین زبر واو او، عین زبر یا ای او ای۔ دوبارہ سنیے، یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ عین زبر واو او، عین زبر یا ای او ای، غین زبر واو گو، غین زبر یا گئی غو گئی غو گئی، غین زبر واو گو، غین زبر یا گئی غو گئی، فا زبر واو فو، فا زبر یا فی فو فی، فا زبر واو فو، فا زبر یا فی فو فی، قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قی قو قی، قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قی قو قی۔ یہ قو قی تھی۔ پھر آگے سنیے، کاف زبر واو قو، کاف زبر یا قی قو قی، کاف زبر واو قو، کاف زبر یا قی قو قی۔ آگے چلیے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، میم زبر و مو، میم زبر یا مئی مو مئی، میم زبر و مو، میم زبر یا مئی مو مئی، واو زبر و وو، واو زبر یا وئی وو وئی، واو زبر و وو، واو زبر یا وئی وو وئی، ہا زبر و ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی، ہا زبر و ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی، یا زبر و یو، یا زبر یا یئی یئی یو یئی، یا زبر و یو، یا زبر یا یئی یو یئی یو یئی۔ یہ حروف لین تھے، ان کی ہم نے مشق کی۔ اب اس کے بعد ہم تختی نمبر جو 9 ہے، اس میں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد، لین اور تنوین، ان کی سب کی ہم نے مشق کر رہی ہے، ان حرکات کی۔ جب ان کی مشق کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے الفاظ جو قرآن پاک میں آتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں اتر جائیں گے۔ جو بھی مشہور لفظ ہیں، جب ان کو کر لیں تو آٹومیٹکلی بہت زیادہ الفاظ ہمارے ذہن میں آ جائیں گے۔ ابھی ہم دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گے اور اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور بولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ جب ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے، ان کے حروف کی ہجے وغیرہ کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے میں ولا الضالین، غیر المغضوب، انعمت علیہم، اس کو انعمت لمبا نہیں کرنا، اس کے آگے حروف حلقی آ رہا ہے، اور اہدنا الصراط، ان کے سب کے جوڑ بھی آئیں گے، توڑ بھی آئیں گے، ساری سمجھ بھی آئے گی۔ اور یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ الفاظ پہلے ہی ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی نشست